اور اس کے مقام اور مرتبے پر روشنی لا رہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ عظیم الشان کلمہ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، یہی وہ رفیع القدر دعویٰ ہے کہ جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا، اور ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی، یہ فرض کیا گیا کہ آپ نے اس کلمے کی تبلیغ کے اندر ذرا برابر بھی کوتاہی اور کمی نہیں آنے دیں۔ یہی کلمہ ہے جو انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، ان کی زندگی کا مشن یہی کلمہ تھا، ان کی تبلیغ کا خلاصہ بھی یہی کلمہ تھا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے، پورے دین کی عبادت اسی بنیاد پر قائم ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی کلمے کے اوپر ہے۔ ہاں، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس پر انسان کی نجات کا بھی دار و مدار ہے۔ اس کلمے کی اقرار اور تصدیق کرنے پر انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کلمے کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس کلمے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہی انسان جہنم کا بھی مستحق بن جاتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے اقرار کرنے والے کے لیے حاملین عرش ملائکہ صبح شام انسان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کلمے کی فضیلت اور اہمیت کا آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس الہ کا مفہوم انسان کو سمجھانا، الہ کا مطلب اور معنی کو واضح کرنا۔ اس لیے پہلے آپ نے اس کلمے کی فضیلت اور اہمیت بیان کی تاکہ آپ حضرات اس کا مفہوم اور وہ ذوق و شوق کے ساتھ اور تدبر و تحمل کے ساتھ سنیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ کلمہ توحید پڑھنے کی جتنی فضیلت آپ نے سنی ہے، اس پڑھنے والے کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے والے کے تمام گناہ جو گزشتہ اس نے کیے تھے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کلمے سے مراد جو پڑھنا ہے وہ رٹا رٹایا ہوا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ رٹا رٹایا ہوا کلمہ پڑھنا مراد نہیں ہے کہ انسان زبان سے جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی عملی زندگی اس کلمے کے ہی خلاف، بلکہ اس کلمے کے پڑھنے کا باعث نجات اور باعث فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے، جو دل کے اندر اس کلمے کے تمام مطالبات اور لوازمات کو خیال رکھے، اس کے تمام احکامات کو اپنی ساری زندگی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہوتا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ بھی مؤمنین کی فہرست کے اندر شامل ہو جاتا۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار ہے، اس کی پوری جماعت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے۔ سفر جہاد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آج
کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ صرف زبان سے پڑھا، دل کے اندر اس کلمے کے لوازمات و احکامات کو اختیار نہیں کیا، ان کو پورا نہیں کیا، کلمے میں کیے گئے عہد پر وہ پورا نہیں اترا۔ عہد کیا کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں۔ یہ عہد انسان اس کلمے کے اندر کرتا ہے کہ اللہ ہماری عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کرے اور پھر قبروں پر، مزاروں پر، تابوتوں پر سجدہ ریز دے۔ ہاں، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں کہ زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہو، زبان سے کلمے کا اقرار ہو اور پھر یا علی مدد، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگتے ہو، زبانی طور پر کلمے کا اقرار بھی ہو اور مزاروں کے طواف بھی ہوتے ہوں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی اور مصیبتیں کے وقت بھی بزرگوں کی پکار بھی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ اسی وقت کارآمد، اسی وقت انسان کے لیے باعث نجات ہوگا، انسان کے لیے سبب جنت کا بنے گا جب انسان اس کے تمام احکامات، تمام لوازمات کو پورا ادا کرے۔ صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ دل کے اندر سے تصدیق بھی کرے گا کہ اللہ تیرے علاوہ واقعی میں کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا انسان اقرار بھی کرے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ انسان کلمہ اسلام، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ پکڑ لے، جو اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائے، اسے بھی کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جو شخص اٹھتے بیٹھتے بیماری اور تندرستی کے اندر صبح اور شام دن رات ایک اللہ کو پکارے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی شخص، اس شخص کے لیے یہ کلمہ باعث نجات اور باعث جنت بنے۔ آئے میں آپ کے سامنے لفظ الہ کا معنی اور تفصیل پیش کروں گا آسان الفاظ میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ الہ سے مراد کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مشرکین مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو اختلاف اور جھگڑا تھا وہ اللہ کی ذات میں نہیں تھا، بلکہ اختلاف اور جھگڑا الہ میں تھا۔ 13 سالہ مکہ مکرمہ کے دور میں مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین شدید ترین لڑائیاں اور مخالفت ہوتی رہی۔ مدینہ منورہ کے دور میں بھی مشرکین مکہ سے جنگیں ہوتے رہی، کبھی بدر کا میدان برپا ہوا، کبھی احد کے میدان میں جنگیں ہوئی، کبھی خندق کا میدان لگا، مسلمانوں نے خون کے نذرانے پیش کیے، موت کو مسکرا کے گلے میں لگا لیا، زخموں سے چور چور ہوئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، خاک و خون کے اندر تڑپائے گئے، انگاروں کے اوپر لٹائے گئے، تلواروں سے چیرے گئے، تیروں سے چلکی کیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں کے اوپر لٹکایا گیا، کھولتے ہوئے پانی کے اندر ان کو بھون دیا گیا، عورتوں کے منہ کے اوپر تمنچے مارے گئے، خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر رسیاں ڈالی گئی، راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، نالین مبارک لہو لہار ہو گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، دندان مبارک شہید ہو گئی، کبھی صاحب کہا گیا، کبھی مجنون کہا جاتا تھا، ذہنی اذیتیں دی جاتی تھی۔ یہ کیوں دی جاتی تھی؟ کیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
مشرکین مکہ سے اللہ کی ذات کو منوانا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ مشرکین مکہ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ 13 سالہ مکی دور، 10 سالہ مدنی دور، یہ ساری مشکلات برداشت کی اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ ذرا خود غور کیجیے گا۔ دلیل دیتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے جس کے وہ متولی تھے مشرکین مکہ، اسے بیت اللہ کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اگر وہ اللہ کی ذات کے انکاری ہوتے تو اس گھر کا نام بیت اللہ نہ ہوتا۔ وہ اسی گھر کے متولی تھے، اسی گھر کے رکھوالے تھے، اسی گھر کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جسے بیت اللہ کہا جاتا تھا۔ اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کا اسم گرامی عبداللہ تھا، اور یہ ان کا نام دور جاہلیت کے اندر رکھا گیا تھا۔ اس سے معلوم پڑا کہ وہ صرف اللہ کے قائل ہی نہ تھے، بلکہ اپنے بچوں کے نام اللہ کے نام پر بھی رکھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ صرف اللہ کے اقرار ہی نہیں تھے، بلکہ مصائب اور مشکلات کے اندر جب گھر جایا کرتے تھے تو پھر خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان میں سے ایک مشرک جو بڑا ہی دانا ہے، جب وہ جنگ بدر کے لیے مکہ سے روانہ ہونے لگا تو اللہ رب العزت سے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرنے لگا، بد دعا کرنے لگا اپنے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اپنے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہم سے دعا شروع کرتا ہے، مشرک ہے لیکن دعا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کی ذات کے وہ انکاری نہیں تھے۔ مشرک ہے، دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ اگر تیرا یہ نبی واقعی میں سچا نبی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دینا، یا ہمیں کسی اور دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دینا، لیکن تب بھی ہم تیرے اس سچے نبی کو نہیں مانیں۔ مشرک ہے لیکن دعائیں کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر ان کی ایک اور دعا اور پکار کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس 11 پارے کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب مشرکین مکہ کشتیوں کے اندر سوار ہوتے اور کوئی ناگہانی آفت ان کے اوپر آ جاتی، پانی کی لہریں تیز ہو جاتی، ہوائیں تیز ہو جاتی، تو دعوا اللہ مخلصین، تو وہ کس کو پکارتے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے وہاں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ کشتیوں کی لہروں کے اندر پھنس جایا کرتے تھے، موجوں کے اندر پھنس جایا کرتے تھے، تو وہاں پر کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی نبی کو، کسی قبر والے کو نہیں، بلکہ اکیلے اللہ کو خالص پکارا کرتے تھے۔ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے تھے اللہ کو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے۔ نہ اس وقت نہ تو بنا تو عزا کسی اور کو نہ پکارتے، بلکہ دعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے۔ رب کائنات نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب ہم ان کی خالص پکار سن کر ان کو بحفاظت اس کو خشکی تک پہنچا دیتے، ان کو اس موجوں سے نکال دیتے، اس کشتی سے صحیح سلامت باہر نکال دیتے، خشکی کے اوپر ان کو ٹھہرا دیتے، تو پھر وہ کنارے پر پہنچ کر پھر سے شرکیہ افعال کے مرتکب ہو جایا کرتے۔
فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، جب ہم ان کو خشکی کے اوپر ٹھہرا دیتے تو پھر سے وہ خشکی شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی کہتا کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے ہماری کشتی کو کندھا دیا اور ہماری کشتی کنارے لگی۔ کوئی کہتا کہ ہمارے فلاں معبود نے آ کر ہماری مدد کی، کوئی کہتا لات و منات و عزا نے آ کر ہماری مدد کی۔ لیکن اس آیت سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ مشرکین مکہ یہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے۔ جب سمندروں کی لہروں میں ان کی کشتیاں گھٹ جایا کرتی تھی تو اس وقت بھی وہ پکارتے تو خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ مشکلات کے اندر جب وہ گھر جایا کرتے تھے تو خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے قائل بھی تھے، اسے پکارتے بھی تھے، اس کی صفات کے بھی قائل تھے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ مدبر ہے، وہ بارش برسانے والا ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک ہی طرز کی بہت ساری آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت مشرکین سے سوال فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی، فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے ذرا سوال تو کیجئے، اللہ کی ذات کے متعلق ہے وہ آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان مشرکین سے سوال تو کیجئے کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون مہیا کر رہا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری کانوں کو اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ آنکھوں کی بینائی والی طاقت عطا فرمائی؟ جنہوں نے تمہیں یہ کانوں کی سنوائی والی طاقت عطا فرمائی؟ کس نے تمہیں زبان کی گویائی والی طاقت عطا فرمائی؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان تمام امور کی، ان تمام کاموں کی تدبیریں کون کر رہا ہے؟ یہ سارے پلان، یہ ساری تیاریاں، یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے سوال فرما رہے کہ یہ کون چلا رہا ہے؟ تو اب ان مشرکین کا سوال تو جواب تو سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ ہمیں آسمان و زمین سے روزی جو عطا کرتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمیں سننے والی طاقت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مردوں کو زندہ سے نکالنے والی، زندہ کو مردہ سے نکالنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ یہ مشرکین جواب دیتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، لہذا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پھر فرمائیے تو پھر کیوں تم اس رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب یہ سارا تصرف، سارا اختیار اس اللہ کے پاس ہے تو پھر کیوں تم اس اللہ کے جگہ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اس سورہ یونس کے اندر مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ جس کے شرک میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کہ مشرکین مکہ یہ مشرک ہے، کسی کو اختلاف نہیں تھا، سب لوگ ان کے مشرک ہونے پر متفق ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا روزی رساں اکیلا اللہ ہے، ہمارا یہ طاقتیں دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، اور کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں، کسی کے پاس کوئی تصرف نہیں ہے۔ سورہ یونس کے اندر مشرکین کا دوسرے مقام پر عقیدہ بیان ہوا ہے
کہ مشرکین مکہ یہ بات بھی مانتے تھے کہ اس کار عالم، اس پورے جہان کا مدبر صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو اس پورے کار عالم، پوری اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہ اس بات کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، اس میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی خوشحال ہے تو کوئی دمدست ہے، کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے، کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے ہیں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کبھی بارش ہے، کبھی قحط سالی ہے، کبھی گرمیاں ہیں، کبھی سردیاں ہیں، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی جلانے والا کوئی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، سیارے نکلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں۔ یہ جو ساری کائنات کا نظام ہے نا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اس کائنات کا مدبر، اس کائنات کو چلانے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ جب وہ مانتے تھے کہ اللہ کی ذات وہ اکیلی ذات ہے جو ہمیں روزی عطا کر رہی ہے، اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے بارش برسا رہی ہے، اللہ کی ذات ہے جو اندھیری زمین سے دانے کو نکال رہی ہے، جب یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے، پھر وہ مشرک کیوں ہے؟ ہاں مشرک اس وجہ سے تھے لا الہ الا اللہ، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اگر تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو، میری باتوں کو تم اس قدر مانتے ہو، مجھے اس قدر سچا مانتے ہو کہ اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا سکتے ہو، لیکن میری زبان سے جو جملے نکل جائیں ان کو تم جھٹلا نہیں سکتے، تو لہٰذا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ایک اللہ کو اپنا الہ مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم اس بات کو مان لو گے تو کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی، دنیا میں بھی تم کامیاب و کامران ہوگے، آخرت کے اندر بھی تم کامیاب و کامران ہوگے۔ اسی کلمے کے باعث تمہیں جنت بھی مل جائے گی، اسی کلمے کے اقرار کرنے کی وجہ سے تم جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن کرنا کیا ہوگا؟ اس کلمے کو صرف زبان سے تم نے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر اس کے تمام تر لوازمات، تمام تر احکامات، تمام تر مطالبات کا خیال رکھتے ہوئے اس کلمے کا پورا اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتی ہے۔ اس اعلان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے کسی معبود کا نام نہیں لیا تھا۔ ذرا غور کیجیے، آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیا کسی بت کا نام لیا؟ لات، منات، عزا، ہبل، کسی بت کا نام لیا؟ نہیں۔ اس پیغام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے کسی بت کا نام نہیں لیا، صرف اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ لیکن تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کیوں ہو گئے؟ جب کسی بت کا انہوں نے نام نہیں لیا، صرف اپنا پیغام پہنچایا، تو وہ آپ کی ذات جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کے اقرار کا مطلب اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مشکل کشاؤں کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہوگا۔ وہ الہ کا معنی جانتے تھے، وہ عربی دان تھے، انہیں عربی سے بخوبی علم تھا، عربی کے بارے میں وہ بخوبی جانتے تھے۔ اور جب الہ کا لفظ ان کے سامنے ذکر کیا گیا، لا الہ الا اللہ، الہ کا لفظ جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا، وہ الہ کا معنی جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کلمے کا اقرار ہماری نظر و نیاز، ہمارے نذرانوں اور ہمارے عقائد کے اوپر کاری ضرب بن کے گرے گی۔ لیکن آج کا کلمہ کو وہ الہ کے مفہوم سے بخوبی واقف نہیں ہے، کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہمیں اس الہ کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہے، کیونکہ الہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ معبود کون سا لفظ ہے؟
یہ معبود یہ بھی اردو اور پنجابی کا لفظ نہیں بلکہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے عبادت، کہ عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے۔ عبادت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت ہم نے جو اللہ کی کرنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کی تمام تر عبادتوں سے انکار کر کے اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ معبود یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو سب سے پہلے عبادت کی تفسیر اور عبادت کی تعریف کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب عبادت کی تعریف اور تفسیر ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی تو ہمیں الہ کا مفہوم بھی ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر عبادت اور معبود کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے کہ جب ہم عبادت کریں ہمارا دھیان کہیں اور نہ جائے، بلکہ ہمارا سارا دھیان صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر۔ لیکن عبادت کی یہ جو تعریف ہے کہ نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے عبادت، یہ تعریف مکمل اور جامع اور معنی نہیں ہے۔ اس کی مکمل اور جامع اور معنی تعریف یہ ہونی چاہیے جو اپنی تمام تر اقساموں کو اپنے نیچے گھیر لے، جو اپنے تمام تر افراد کے اوپر محیط ہو۔ اور یہ تعریف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی شرح آفاق کتاب مدارج السالکین کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ انہوں نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، العبادت عبادت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطنة غیبیة فوق الأسباب يقدر بها النفع والضرر، فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادت۔ عبادت کی تعریف کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت یہ ہر اس تعظیم، ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو دو عقیدوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ عبادت ہر اس تعظیم، ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر ادا کی جاتی ہے۔ وہ دو عقیدے کون سے ہیں؟ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں، جس کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، وہ ذات عالم الغیب ذات ہے، وہ ذات حاضر و ناظر ذات ہے، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے لیکن میری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس ذات کو دیکھوں۔ عقیدہ یہ ہو ذہن میں کہ جس ذات کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں نا، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ عالم الغیب ذات ہے، لیکن میں اسے دیکھ نہیں پا رہا۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ذہن میں ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، وہ اسے دیکھ رہا ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں رہا، کیونکہ وہ مختار کل ہے، مالک و مختار ہے، نفع نقصان کا اختیار اور تصرف صرف اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو نفع ہی نفع پہنچائے گا، برکت عطا کرے گا، اگر وہ ناراض ہو گیا تو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ان دو عقیدوں کو، ایک ہے عالم الغیب ہونا اور دوسرا ہے مختار کل ہونا، ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے کوئی تعظیم اللہ کے لیے کرے گا کہ تو تعظیم عبادت بن جائے گی اللہ کی۔ اگر ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے کوئی تعظیم انسان کسی نبی کے لیے کرے گا، کسی ولی کے لیے کرے گا، کسی پیر کے لیے، کسی صاحب قبر کے لیے کرے گا، یہ سوچے گا کہ یہ قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں رہا اور یہ میرے حالات کو بدلنے پر قادر بھی ہے، تو یہ تعظیم یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور یہ بار بار گزشتہ 3-4 دفعہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ عبادت صرف دو ہی ہوا کرتی ہے، ایک اللہ کی عبادت، دوسری ہے شیطان کی۔ اللہ کی عبادت وہ ہے کہ انسان اللہ کو عالم الغیب اور اللہ کو مختار کل سمجھ کر جو کام بھی کرے گا وہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی بات بنے گا۔ اور دوسری ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سے جس کی بھی عبادت کرے، چاہے صاحب قبر کی کرے، چاہے کسی ولی کی کرے، چاہے کسی پیر کی کرے، چاہے کسی بھی بت کی کرے، یہ جس کی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت کرے گا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر
جس کی بھی عبادت کرے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ عبادتیں صرف دو ہی ہیں، ایک شیطان کی عبادت اور دوسری رحمان کی عبادت۔ رحمان کی عبادت وہی ہوگی کہ دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر میں جو کام بھی کروں گا وہ اللہ کی بات بنے گی، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے میں یہ عقیدہ ذہن میں رکھوں گا تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے صاحب قبر ہو، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، میں جس کی عبادت کروں گا وہ در حقیقت شیطان کی عبادت بنے گی۔ ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے ہاتھ باندھنے کو بھی عبادت بنا دیا، انہی دو عقیدوں نے نماز کے اندر قیام کرنے کو بھی عبادت بنا دیا، انہی دو عقیدوں نے رکوع اور سجدے کرنے کو بھی عبادت بنا دیا، انہی دو عقیدوں نے اتحیات میں توسانو بیٹھنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ کیونکہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، کیوں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ان دعا کو قبول کر کے ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ انہی دو عقیدوں نے بیت اللہ کے طواف کو اور حج اسود کو بوسہ دینے کو بھی عبادت بنا دیا، انہی دو عقیدوں نے روزہ رکھنے کو عبادت بنا دیا، انہی دو عقیدوں نے سعی بین الصفا والمروہ کو عبادت بنا دیا، انہی دو عقیدوں نے نذر و نیاز اور منت و سماجت کو عبادت بنا دیا۔ جب انسان یہ عقیدے ذہن میں رکھ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ اللہ کی عبادت بن جائے گی، اور اگر انہی دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر کسی اور کی عبادت کرے گا، یا علی مدد کہے گا، یا رسول اللہ انظر عالنا کہے گا، یا کسی صاحب قبر کی عبادت کرے گا تو یہ در حقیقت ان کی عبادت بن جائے گی۔ اور عبادت الہ لا الہ الا اللہ، مشرکین مکہ سے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا نہیں، الہ کے بارے میں جھگڑا تھا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جب ہم نے اس کلمے کو مان لیا نا تو اس الہ کی وجہ سے ہمارے تمام معبودان باطلہ کی عبادت ختم ہو گئی، پھر کسی اور کی عبادت نہیں، اکیلے اللہ کی عبادت ہمیں کرنا۔ یہ دو صفات، ایک عالم الغیب ہونا اور دوسرا مختار کل ہونا، یہ صرف اور صرف الہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم الغیب مختار کل نہیں ہے، اس لیے وہ الہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں صفات صرف اور صرف اکیلے اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جو واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ واحد الہ ہے۔ یہ بات غور سے سن لیجئے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی نبی، کسی ولی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، انہیں مختار کل سمجھتا ہے، تو وہ اس نبی اور ولی کو الہ بنا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں صفات عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا یہ الہ کے ساتھ خاص ہے، اور جس میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہے وہ الہ بن جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان آیات کے اندر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت خود واضح کر رہے ہیں، صرف واضح ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت مشرکین سے سوال فرما رہے ہیں کہ مشرکو تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کرے ہو، اچھا چلو تم ان کی بات کر رہے ہو، چلو میری ان باتوں کا جواب مجھے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ میرے بہاف سے ان سے سوال کریں اور ان کا جواب دیجیے ان سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ اللہ نے سے ارشاد فرمایا تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور مختار ہے. مخلوق کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، یعنی وہ اپنی مرضی اپنی پسند سے مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. جس طرح چاہتا ہے صورتیں بنا دیتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو بینا بناتا ہے، کسی کو نابینا بناتا ہے، کسی کو عقل مند بناتا ہے، کسی کو دیوانہ بناتا ہے، کسی کو صحیح الاعضاء بناتا ہے، کسی کو ناقص الاعضاء بناتا ہے. جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. تمام اختیارات اس کو حاصل ہیں. اور جن کو تم پکارتے ہو نفع نقصان کا مالک جانتے ہو، ان کے بعد تو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک صفت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ تیرا رب جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون میرے اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو پاک ہے، صاف ہے ان تمام شریکوں سے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. اللہ کی ذات ان تمام شریکوں سے بالکل پاک صاف ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اب دوسری صفت کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں تیرا پروردگار ان کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب صرف اور صرف تیرے رب کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر دو صفات کا ذکر فرمایا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ اختیار تیرے رب کے پاس ہے، پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ہمیں ایسے کیوں بنایا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں. وہ جیسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا کر دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا رب یہ سینوں کے اندر جو انسان اپنی باتوں کو چھپاتا ہے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے کہ یہ بات میں نے کسی سے نہیں کرنی، تیرا رب تو ان سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو ان باتوں کو بھی جانتا ہے. جب مختار کل اکیلا اللہ، جب عالم الغیب اکیلا اللہ، تو رب کائنات نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، نتیجہ ذکر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ جب مختار کل میں اللہ ہوں، جب عالم الغیب میں اللہ ہوں، تو پھر اس بات کا بھی اقرار کرو لا الہ الا ہو، الہ اور معبود بھی صرف اکیلا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں. اللہ رب العزت سوال فرما کر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرے ہو کیا تم کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہیں ان کو نکال سکتے ہیں؟ ان کو وہ جانتے ہیں؟ نہیں. جب عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، مجھے تم مانتے ہو تو پھر اس بات کا بھی اقرار کرو نا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ اللہ تیرے علاوہ معبود بھی پھر کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ الہ بھی پھر کوئی نہیں. عبادت کے لائق ذات بھی صرف تیری ہے اور کسی کے نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ 16 پارے کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ سورہ طٰہٰ 16 سپارہ پہلا صفحہ کھول کر دیکھ لیجئے. ان آیات کا ترجمہ خود پڑھ کر دیکھ لیجئے اور نتیجہ خود رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اس نتیجے کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے. آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ الہ اور معبود اکیلے اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा। उसी अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है, वो उसी अल्लाह का है जो कुछ ज़मीन में है, उसी अल्लाह के लिए है जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है, उसी का है जो कुछ ज़मीन के नीचे है। आसमान और आसमान के अंदर जो कुछ है सब का मालिक अकेला अल्लाह है, सब के ऊपर इख्तियार अकेले अल्लाह का है। आसमान में लोहो कलम है, उसके ऊपर तसर्रुफ और इख्तियार अकेले अल्लाह का है। आसमान के ऊपर जन्नत और जहन्नम है, उसके ऊपर इख्तियार अल्लाह का है। आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, फरिश्ते हैं, अंबिया की अरवाह है, इन सब का मालिक और मुख्तार कौन है? अकेला अल्लाह है। फिर ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लहू मा फिस समा, जो कुछ आसमानों में है, लोहो कलम है, फरिश्ते हैं, आसमान है, कुछ भी है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इख्तियार अकेले अल्लाह का है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वमा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन के अंदर है, जो ज़मीन पर है, सरबरफ पहाड़ की मेघें हैं, ये ज़मीन उसको चीरते हुए दरिया और समंदर हैं, फिर समंदरों के अंदर तैरती हुई मछलियाँ हैं, दरियाओं के अंदर हीरे और मोती है, लोगों और मरजान है, यह ज़मीन और उसके ऊपर उगने वाली फसलें और बागात हैं, बागात में रंग और बरंग फूल है, फूलों में तरह तरह की खुशबुएँ हैं, यह ज़मीन और इसके ऊपर चलता हुआ इंसान और इंसानों के लिए बनाए गए मकान, ये ज़मीन और इस पर बने हुए घने घने जंगलात और जंगलात के अंदर चरिंद परिंद जानवर, ये सारे के सारे गौर से के हर चीज़ जो ज़मीन के अंदर है वो सारी के ऊपर इख्तियार किसका है? अकेले अल्लाह का है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी के ऊपर बस नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा, कि आसमान के ऊपर जो है, ज़मीन के अंदर जो है, सिर्फ उसी के ऊपर नहीं बल्कि इस आसमान और ज़मीन के दरमियान जो चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर भी इख्तियार, उनका मालिक भी सिर्फ अकेला मैं ही। जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है ये सारा मैं अल्लाह के हुक्म के ताबे है। सूरज है ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है, चाँद की ज़ियापाशियाँ हैं ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, ये जगमग करते हुए सितारे हैं ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ताबे हैं, ये फ़िज़ा में उड़ते हुए खूबसूरत परिंदे हैं ये भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। आसमान से ऊपर क्या, ज़मीन से नीचे क्या, आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या, इस सारे के ऊपर इख्तियार चलता है तो सिर्फ अकेले अल्लाह का चलता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ऊपर भी बात नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी जितनी तय है, सातों ज़मीनों के नीचे भी जो कुछ भी है उसके ऊपर भी इख्तियार में अल्लाह का है और किसी का नहीं है। ज़मीन के नीचे पानी है, इसके ऊपर इख्तियार किसका है? अल्लाह का है। ज़मीन के नीचे अंबिया इकराम के साथ है, किसका इख्तियार है? अल्लाह की ज़ात का इख्तियार है। मरने वालों के जिस्म है, ये सब के ऊपर इख्तियार किसका है? अकेले अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली सिफत, पहला अक़ीदा बयान फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा। आसमान से ऊपर क्या, ज़मीन के अंदर क्या, आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या, ज़मीन से नीचे क्या, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर इख्तियार चलता है तो अकेले अल्लाह का चलता है और किसी का नहीं। अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, कि ऐ इंसान अगर तू बुलंद आवाज़ से बात करे ना तो तेरा रब उन बातों को भी जानता है, और अगर तू अपने सीनों के अंदर मख्फी शुदा बातों को भी किसी के ऊपर जाहिर ना करे, जो तेरे दिलों के अंदर राज है, तू ये नहीं चाहता कि मेरे ये राज किसी और के सामने खुले, अपने सीनों के अंदर दबाए हुए हैं, तेरा रब तो उन राजों को भी जानता है। वह इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, हर पोशीदा और ज़ाहिरी चीज़ को जानने वाली ज़ात आलिमुल ग़ैब ज़ात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और किसी की ज़ात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ताहा के इब्तिदा के अंदर, उसी सूरत के इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो अक़ीदे बयान फरमाए कि मुख्तार कुल अकेला अल्लाह, आलिमुल ग़ैब अकेला अल्लाह,
پھر اللہ رب العزت نے نتیجہ ذکر فرمایا کہ جب عالم الغیب میں ہو، مختار کل میں ہو، تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے نا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا پھر کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہستی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، الہ اور معبود پھر اکیلے اللہ کی ذات۔ کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہوں کہ وہ عالم الغیب ہو، وہ مختار کل ہو، اور یہ دو صفات اللہ کے سوا کسی اور کے اندر ہرگز نہیں پائی جاتی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی غوث ہو، چاہے کوئی کتب ہو، چاہے کوئی ابدال ہو، چاہے کوئی صاحب قبر ہو، چاہے جتنا بڑی سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ابتدا کے اندر بھی ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران اس کی دلائل میں پیش کر رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی دلائل پیش کر رہا ہوں، سورہ قصص کی دلائل میں نے پیش کیے ہیں، یہ 3 دلائل میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ قرآن مجید جا کر کھولیے اور جا کر دیکھیے کہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، مشرکین سے سوال فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزوں کے اوپر اختیار میرا ہے، عالم الغیب میں ہوں، تو الہ اور معبود بھی تو پھر میں ہی ہوں نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء۔ سورہ عمران کا پہلا رکوع ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، کہ بے شک اللہ سے پوشیدہ اور مخفی کوئی چیز نہیں، چاہے کوئی زمین میں ہے یا آسمان میں، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا عریض ہے کہ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ آیت الکرسی کے اندر بھی تو ہم یہی کہتے ہیں نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے بہت بڑی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی باتوں کو دلوں کے اندر چھپاتا ہے تو تیرا رب ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی صفت ذکر فرمائی ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، عالم الغیب اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ دوسری دلیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تیرے رب کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ مادہ کے رحم کے اندر بچوں کی صورتیں بنایا کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، رحم مادر کے اندر، اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی صورتیں بنایا کرتا ہے، اور اللہ کا اختیار اس قدر زیادہ ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑے سے بڑا آرٹسٹ کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی انسان پانی کے اوپر اپنی تصویر، اپنی کاریگری نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ کے پاس اتنی طاقت، اتنا اختیار ہے کہ اللہ ایک پانی کے نطفے، پانی کے قطرے کے اوپر ایک ہنستا بستا انسان پیدا فرماتا ہے، انسان کی صورتیں پیدا اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور کوئی کتنے سے بڑا کاریگر کیوں نہ ہو، اندھیرے کے اندر کوئی انسان کوئی صورت نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ کے پاس اتنی طاقت، اتنا اختیار، اتنا تصرف ہے کہ رحم مادر کے اندر اللہ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 اندھیروں کے اندر انسان کی صورتیں بنایا کرتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیرے رب کا اختیار، تیرے رب کا تصرف تو اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ماؤں کے رحموں کے اندر انسان کی صورتیں بنایا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 صفات ذکر فرمائی کہ مختار کل جب اکیلا میں ہوں، عالم الغیب اکیلا میں ہوں، تو اللہ رب العزت نے پھر نتیجہ ذکر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جب عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، تصرف میرا ہے، تو پھر الہ اور معبود بھی تو پھر اکیلا میں ہی ہوں۔
میرے علاوہ پھر کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اپنے اس بیان کے آغاز کے اندر بھی میں نے اسی بات کو ذکر فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا، 13 سالہ مکی دور تھا، 10 سالہ بدری دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں آئیں۔ کیوں آئیں؟ کیا مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل نہیں تھے؟ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے، اللہ کو اپنا معبود مانتے تھے۔ بیت اللہ کا نام بیت اللہ یہ دور جاہلیت سے ہی رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ اللہ کی ذات کو نہ مانتے تو بیت اللہ، اللہ کے گھر کے وہ خادم تھے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی، جس طرح ان کے پاس حلال کی کمائی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ اللہ کی ذات کے جو قائل تھے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ الہ کا لفظ ذکر فرمایا، تو وہ اس بات سے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا الہ اور معبود ہے۔ لیکن مشرکین مکہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ الہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ لات، منات، عزیٰ، حبل یہ بھی الہ ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے، یہ بھی ہمارے حالات سے واقف ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے کہ ہمارے حالات کو تبدیل کر سکے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مخلوق نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کے سامنے انسان اپنی جھولی پھیلا سکے، تیرے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کے سامنے انسان دستے دراز سوار ہو سکے، تیرے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ انسان اپنی جبین اس کے سامنے جھکائے، اگر جبین جھکے گی تو اکیلے اللہ کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ مشرکین مکہ سے بھی جھگڑا تھا تو اس بات کا جھگڑا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور آیت الکرسی جس کے متعلق گزشتہ کئی جمعوں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ذات۔ الہ کا معنی ہے معبود، معبود وہ کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت 3 طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک عبادت ہے مالی عبادت، دوسری ہے بدنی عبادت، اور تیسری ہے قولی عبادت۔ مالی عبادت اسی بات کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مال سے اللہ کی راہ میں نذر و نیاز ادا کرے، منت مانگے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو تیری راہ میں اتنا پیسہ، اتنا مال خرچ کروں۔ بدنی عبادت کہ انسان نماز ادا کرے، انسان کا بدن اللہ کی بات کرے۔ قولی عبادت کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ شب معراج میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں 3 تحائف آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کون سے تحائف؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، میری اور میری امت کی قولی عبادت ہے تو صرف تیرے لیے، میری اور میری امت کی بدنی عبادت ہے صرف تیرے لیے، میری اور میری امت کی مالی عبادت ہے تو صرف اور صرف تیرے لیے، ہم اور قولی اور بدنی اور مالی عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے، یہ عبادات کریں گے تو صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا ہے۔ کل لفظ کل کا معنی کیا ہے؟ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان فرمائیں، خود اعلان فرمایا ہے رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے کہ
کیسا اعلان؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، کیسا اعلان؟ ان صلاتی کہ بے شک میری بدنی عبادت اور میری قولی عبادت۔ صلاۃ نماز، جب انسان نماز ادا کرتا ہے یہ دونوں عبادتیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ انسان کا بدن رکوع کرتا ہے، انسان کا بدن یہ سجدہ کرتا ہے، انسان دوزانوں بیٹھتا ہے تو انسان کا بدن بیٹھتا ہے۔ اور قولی عبادت انسان زبان سے اقرار کرتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ۔ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے۔ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے اعلان فرمایا، کیسا اعلان؟ قل ان صلاتی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائے ان صلاتی کہ بے شک میری اور میری امت کی قولی اور بدنی عبادت ہے تو صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ ونسکی، نسک کا معنی ہے قربانی، اور قربانی جو انسان ادا کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ انسان کا مالی عبادت ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہے۔ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دو اور میری امت کو بھی سمجھا دینا ان صلاتی و نسکی کہ بے شک میری قولی عبادت، بے شک میری بدنی عبادت اور بے شک میری مالی عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں تو صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ ومحیای و مماتی، اور میری ساری زندگی، ومماتی اور میری موت یہ بھی ہے للہ، اکیلے اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے، وہ ایسا رب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لا شریک لہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ کسی شے کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے اعلان فرمایا کہ آپ اپنی امت کو سمجھا دیں کہ جس طرح آپ کی قولی اور مالی عبادت، آپ کی بدنی عبادت، یہ ساری عبادتیں اکیلے اللہ کے لیے ہے، آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہے، آپ کا مرنا اللہ کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی امت کا بھی ہونا چاہیے کہ امت کی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، امت کی بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، امت کی قولی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، امت کا جینا بھی اللہ کے لیے، امت کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ رب کہ جس کا کوئی شریک نہ ہو اور وہ اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اور آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، عبادت ہے تو صرف تیرے۔ سورہ کوثر اکثر لوگوں کو یاد ہے، اس سورہ کوثر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہی تین عبادات کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، رب کائنات نے فرمایا انا آتینا الکوثر کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، آپ کو کل قیامت کے لیے ہم حوض کوثر پر جگہ عطا فرمائیں گے، آپ لوگوں کو اپنے حوض سے، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، جنتیوں کو حوض سے پانی پلائیں گے، یہ مقام ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہی ہے کہ جب اتنا مقام میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ نماز پڑھے تو اپنے رب کے لیے پڑھے، نماز میں قولی عبادت کرے تو رب کے لیے کرے، نماز میں بدنی عبادت کرے تو رب کے لیے کرے، وَانْحَرْ اور قربانی بھی دیں، قربانی جو پیش کریں گے اپنی مالی بات کی تو وہ بھی اپنے رب کے لیے دیں، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ دینا، اکیلے اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہ اور معبود اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، مشرکین سے جو جھگڑا تھا وہ اللہ کی ذات میں نہیں تھا۔ مشرکین یہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے قائل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام دور جاہلیت میں عبداللہ رکھا گیا تھا کہ عبداللہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ لیکن جھگڑا کیوں شروع ہوا؟ جھگڑا شروع ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الہ کا معنی، کیونکہ مشرکین یہ عربی دان جو ان کو عربی بخوبی جانتے تھے، ہمیں الہ کا مفہوم صحیح واضح معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی بات صحیح معنوں میں نہیں کرتے۔ وہ عربی دان تھے، اس لیے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ اور معبود اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ لیکن مشرکین کہتے تھے کہ الہ اور معبود اللہ کی ذات تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ بت بھی الہ اور معبود ہے۔ یہ لات و منات و عزا قامت اللہ کے اندر جو 360 بت پڑے ہوئے تھے، یہ بھی عالم الغیب ہے، یہ بھی مختار کل ہے، وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھگڑا کیا، اعلان فرمایا نہیں، یہ 360 بت جو ہے نا، یہ صرف پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہ تمہارے حالات سے واقف ہے اور نہ ہی تمہارے حالات کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ عالم الغیب تمہارے حالات سے واقف اکیلے اللہ کی ذات، مختار کل اختیار حالات کو تبدیل کرنے والی ذات وہ بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہماری عبادت کے لائق ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت